خجور لیتے ہیں اور لینے کے بعد بڑے ادب سے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. ابھی نبی کو دیکھا نہیں تھا, نبی کے جمال جہاں کا مطالعہ نہیں کیا تھا, نبی پر کبھی نظر نہیں پڑی تھی. یہ سوچ رہے تھے حضرت سلمان فارسی کہ جب تک میں تینوں شرطیں نہیں پالوں گا اب میں کسی کی خدمت نہیں کروں گا, کسی کی غلامی نہیں اختیار کروں گا. لیکن جیسے ہی نبی پر نظر پڑتی ہے سلمان فارسی کی, سلمان فارسی سمجھ جاتے ہیں وہ نہ ہو جن کا انتظار تھا وہ کوئی اور نہیں یہی ہے. مگر حضرت سلمان فارسی سینکڑوں سال پہلے نکلے ہیں, میدان در در بھٹکتے رہے ہیں. اب جا کے مدینہ میں پہنچے ہیں تو کم سے کم سوچ رہے ہیں ایک نہیں دو نہیں کم سے کم تینوں نہیں تو ایک دو شرط تو دیکھ لوں کہ ان میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے. فوراً حضرت سلمان فارسی جو دل مومن ہو چکا تھا اب صرف جانتے زبان سے اقرار کرنا تھا. حضرت سلمان فارسی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں یہ تھوڑا سا کھجور آپ کی بارگاہ میں صدقے کا لایا ہوں, آپ قبول کر لیجئے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں نبی ہوں, نبی صدقہ نہیں کھایا کرتے. سبحان اللہ, بے شک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لے جاؤ یہ کھجور مدینہ کے غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, بے شک. سلمان فارسی سمجھ جاتے ہیں یہ پہلی ہم کو جو شرط تھی تینوں علامتوں میں پہلی علامت ہمیں مل چکی ہے. جب دوسرا دن آتا ہے حضرت سلمان فارسی پھر کھجور لیتے ہیں اور لے جانے کے بعد آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا کھجور میں صدقے نہیں میں آپ کو ہدیہ میں لایا ہوں, تحفے میں لایا ہوں. اتنا کہنا ہی تھا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کر لیتے ہیں. بھی میرے آقا کھاتے ہیں, بغل میں آپ کے پاس جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی میرے آقا کھلا دیا کرتے ہیں. اب حضرت سلمان فارسی کو یقین ہونے لگا, اب ان کا دل تو مومن تھا ہی ہے. اب وہ سوچتے ہیں لاؤ میں اقرار کر لو, لاؤ میں اس نبی کی غلامی کو اختیار کر لو, لاؤ میں ان کے قدموں پر قربان ہو جاؤ. لیکن سوچے کہ آج نہیں کل ہو جاؤ. میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں وہ نبی جو فرماتا ہو میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. سلمان فارسی کی گھبراہٹ کو نہیں دیکھ رہے تھے, حضرت سلمان فارسی کے عشق کو نہیں دیکھ رہے تھے, حضرت سلمان فارسی کے جذبے کو نہیں دیکھ رہے تھے, دیکھ رہے تھے. اس لیے تیسرا دن ہوا اور سلمان کو آنا نہ پڑا بلکہ میرے آقا حضرت سلمان کے بعد میں خود تشریف لے گئے. بے شک زندہ باد, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. جشن شہدائے کرب و بلا, جشن شہدائے کرب و بلا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلمان فارسی کے بعد میں میرے آقا تشریف لے گئے. جیسے ہی سرکار پہنچے حضرت سلمان فارسی نبی کے پیچھے لگ گئے. کیوں لگے جانتے ہو کہ سرکار تہبند پہنے ہوئے تھے اور ایک چادر مبارک اوڑھے ہوئے تھے. وہ سوچے کہ ہوا چلے اور اڑے اور جو ہی چادر اٹھے میں دونوں گردوں کے درمیان وہ نشانی دیکھ لوں, یہی وہ چاہتے ہیں. اس لیے سرکار کے پیچھے پیچھے جب چلے رہے میرا ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان ادھر آؤ. تو سلمان آگے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر اٹھاتے ہیں تو اٹھانے کے بعد کہتے ہیں لو چادر رکھو اور اس نشانی کو تلاش کر لو, دیکھ لو جس کو تمہیں کانتو خانگلہ کے پادری میں تلاش کرنے کا حکم دیا تھا. آپ مجھے بتائیے آج لوگ کہتے ہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے بارے میں نبی غیب کا خبر نہیں رکھتا ہے. میں یہ کہتا ہوں خدا کی قسم یہ اس کا نبی ہوگا جس کے نبی کو غیب کا خبر نہیں ہے. میرا نبی تو کل بھی غیب کا تھا, آج بھی ہے. خدا کی قسم ہم تمام مومنوں اور غلاموں کو غیب کی خبر میرا نبی دیتا ہی رہتا ہے. اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سلمان وہ نشانی دیکھ لو جس نشانی کو خانگلہ کے پادری نے کہا تھا. اب مجھے بتائیے کیا کچھ کمی رہ گئی ہے؟ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں جب حضرت سلمان فارسی اس وقت میرے آقا کے دامن میں لگ جاتے ہیں, قدموں پر گر جاتے ہیں, قربان ہو جاتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر آپ کے بعد سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کیوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھتا تھا وہ موہ جاتا تھا. اگر اس کو دیکھنا ہے کہ ایک واقعہ میں سناتا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا. درود پاک کرنے کے وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف صبح کو اللہ کے رسول تقریر کرنے کے لیے نکلے. جب میرے سرکار تقریر کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے اتنے میں ایک قافلہ جو تجارتی قافلہ تجارت گھر سے آیا ہوا. اللہ کے رسول جب تقریر کرتے کرتے اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں ایک اونٹ جو تھا بڑا قیمتی تھا, سرخ رنگ کا اونٹ تھا, بڑا قیمتی اونٹ تھا. اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو میرے آقا کو پسند آیا. میرے آقا اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے سردار کے پاس پہنچ گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ تم اپنا یہ اونٹ بیچتے ہو کہ نہیں بیچتے ہو. خریدنے کے لیے پہنچ گئے. ابھی آپ اندازہ لگائیے اس کو بھی بیچنا تھا کہ نہیں بیچنا تھا. اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ پسند آ گیا تو آپ پہنچ گئے خریدنے کے لیے. تو قافلے کے سردار کے پاس قافلے کے اور لوگ جو قافلے کے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی اللہ کے رسول پہنچتے ہیں سب لوگ میرے سرکار کو دیکھ کر ڈر لگ جاتے ہیں. نبی کے چہرے پر جو کی نظر پڑتی ہے ایک بات دیکھے سب تک کی بات کر دیکھنے لگ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا حسن ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرا ہی نہیں ہے. سب دیکھنے لگ جاتے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا فلاں اونٹ مجھے بہت پسند ہے, کیا وہ اونٹ تم بیچتے ہو؟ وہ اونٹ مجھے بہت پسند ہے, کیا تم وہ بیچتے ہو؟ اللہ کے رسول نے جیسے یہ پوچھا فوراً اس نے ہاں کر لیا, کہا ہاں میں بیچتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا قیمت ہو گئی؟ اس نے فوراً اس کی قیمت بھی بتا دی اور جیسے ہی قیمت بتائی تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کیا فرماتے ہیں؟ جیسے اس نے قیمت بتائی آقا فرماتے ہیں چونکہ میں تفریح کی غرض سے ٹہلنے کے غرض سے میں نکلا ہوا تھا, تجارت کے غرض سے نہیں نکلا تھا. چونکہ تمہارا اونٹ دیکھا پسند آ گیا اس لیے میں نے اس کی قیمت پوچھ لی ہے. اب یہ اونٹ پسند ہے جو تمہارے پاس ہے. اگر تم چاہو تو میں یہ اونٹ لے جاؤں اور اگر تم چاہو تو میں یہ اونٹ اپنے پاس رکھو, میں جا کے قیمت بھیجوا دیتا ہوں اور تب تم اونٹ دے دینا. اس قافلے کے سردار کے ہاتھ میں وہ اونٹ اس کا لگام پکڑے ہوئے تھا. فوراً جانتے میرے آقا نے جب یہ پوچھا کہ جانتے ہو یا تو دے دو میں قیمت دے دیتا ہوں کیونکہ تجارت کے غرض سے میں آیا نہیں. فوراً اس نے نبی کو دے دیا, لگام پکڑا دی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیتے ہیں اور میرے آقا چل دیتے ہیں. اونٹنی لے کر جب چل دیے لوگ جتنے وہاں موجود تھے سب میرے آقا کو ایک کے بعد پی گرے تک تکی باندھ کر دیکھ رہے تھے. اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک کی نظروں سے وہ چھل نہیں ہو گئے. جب نظروں سے میرے آقا وہ چھل ہوئے تب قافلے کے سردار نے اپنے بیٹھنے والوں کے پاس کھڑے ہونے والوں کے پاس ایک ایک سے پوچھنا شروع کر دیا. کہا کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے جو اونٹ لے کے گئے ہیں؟ تو قافلے کے سردار نے جب وہ پوچھا تو فوراً وہ شخص یہ کہتا ہے خدا کی قسم میں ان کو نہیں جانتا ہوں, وہ اپنے مذہب کی قسم کھاتا ہوا اپنے خداؤں کی نہیں, میں ان کو نہیں جانتا ہوں. تب قافلے کے سردار نے یہ کہا جب تو جانتا نہیں تھا پہچانتا نہیں تھا تو کیوں نہیں ان سے پتہ لے لیا؟ تو جب تو اس نے کیا کہا خدا کی قسم میں تو ان کے چہرے میں اتنا مست تھا جب وہ باتیں کرتے تھے تو لبوں سے پھول جھڑا کرتا تھا اس لیے میں اسی میں ماہر تھا. تو قافلے کے سردار نے پلٹ کے دوسرے سے پوچھا یہ بتاؤ تو ان کو
पहचानता है, कहता मैं भी नहीं पहचानता हूँ। तो कहा तब तुमने क्यों नहीं कुछ पता पूछा, तुमने क्यों नहीं नाम पता पूछा? तो उसने कहा जब तक मैं तो उनकी आंखों में इस कदर मस्त था, आज तक ऐसी सुरमा की आंखें मैंने किसी को नहीं देखा। और जब वो बात करते थे तो जानते सामने वाले पहाड़ पर उसकी आंख से जाकर टकराती थी, तो मैं कभी उनको देखता था, कभी उधर देखा करता था। जानते हो ये कहता हुआ वो आदमी खामोश हो जाता है। तीसरे से राजीव ने सरदार ने पूछा, क्या पूछा कि तुम पहचानते हो? कहा मैं भी नहीं पहचानता हो। कहा जब नहीं पहचानते तो तुमने क्यों नहीं पूछा? कहा मैं उनके जुल्फों में मस्त था, आज तक इस तरह के किसी के बाल मैंने नहीं देखे। हर एक आदमी ये कहता हुआ रहा, कोई नहीं कहा कि मैं जानता हूँ, हर कोई नबी की तारीफ कर रहा था। तब वो जानते हो सरदार ने क्या कहा कि लोगों सुन लो, मेरे काफिले में जो सबसे कीमती ऊंट था, एक आदमी आया अपने हुस्न का जादू चलाया, उस कीमती ऊंट मेरा लेकर उड़ गया, चला गया। और उसकी जबान में मैं ये कह दूं तो उसके कहने का मकसद ये था, एक बहरूपिया आया अपने हुस्न का जादू चलाया, मेरा कीमती ऊंट लेकर उड़ गया, ये उसके कहने का मकसद था। इतना उसकी जबान से, जब काफिले के सरदार की जबान से ये बात निकली, फौरन काफिले के अंदर, जानते काफिले के सरदार की बीवी जो तंबू के अंदर थी, खनाक के अंदर थी, उसने फौरन यही कहा, क्या कहा? खबरदार खबरदार, अना सामने तुम ले सामने जमने तुम, मैं जमानत देती हूँ तुम्हारे कीमती ऊंट की कीमत की, मैं तुम्हारे ऊंट के कीमत की जमानत देती हूँ। ये किसी ने कहा? काफिले के सरदार की बीवी ने कहा। और सरदार पलट कर अपनी बीवी से पूछता है, जानते क्या पूछता है? कहा तुम जानती हो कि वो कौन है? कहा खुदा की कसम मैं भी नहीं पहचानती हूँ, मैं भी नहीं जानती हूँ। तब काफिले के सरदार ने कहा जब तुम नहीं जानती है तो उस कीमत की जमानत क्यों लेती है, क्यों ये कहा? और जानते उस काफिले के सरदार की बीवी ने क्या कहा? कहा तुम लोग ये समझ रहे थे कि वो आदमी झूठा है, अपने हुस्न का जादू चलाया और चला गया है तुम्हारा कीमती ऊंट लेकर। आज तक मैंने इतना हसीन नहीं देखा, पर्दे के आईने जो कुछ मैंने देखा, मेरी निगाहों ने इतना हुस्न वाला किसी को नहीं देखा। जो इतना हसीन हो वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है, कभी खिलाफी कर ही नहीं सकता है। इसलिए जानते उसकी बीवी ने क्या कहा? अना सामनतुन ले सामने चमलकुम, मैं तुम्हारे ऊंट की कीमत की जमानत देती हूँ। अगर वो नहीं दिए तो जो कीमत होती है मैं देने के लिए तैयार हूँ। अभी बातें चल रही थी, अभी इनकी गुफ्तगू हो रही थी, इतने में अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात ने अपने दो सहाबा को भेजा, सहाबा को कीमत देकर भेजा। सहाबा कीमत भी लिए है और सहाबा जानते कीमत के साथ साथ मैं आपको कहना ये चाहता हूँ खजूर भी साथ लेकर आए हैं। काफिला में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद काफिला वालों से पूछते हैं काफिले का सरदार कौन है? इशारा कर दिया जाता है कि ये सरदार है। जानते वहां पहुंच गए, कहा कि अल्लाह मेरे नबी अल्लाह के रसूल तुमसे ऊंट लेकर गए थे, तो लोग ये उस ऊंट की कीमत है, मगर उससे कीमत से पहले उन्होंने मेहमान नवाजी के लिए खजूर भेजा है, ये तोहफे में खजूर दिया है और ये ऊंट की कीमत दी है। तो जानते काफिले के लोगों ने क्या कहा? कहा जिस नबी को आप कह रहे हो हमने पहचान न सके हैं, अब मुझे न ये ऊंट की कीमत चाहिए न खजूर चाहिए, अब अगर मुझे चाहिए तो बताओ उस नबी का पता चाहिए, उस नबी का है। तमाम काफिला इकट्ठा होता है, पूरा सारा तिजारती माल ले जाते हैं, जानते नबी के कदमों में रख देते हैं। या रसूल अल्लाह हम पहचान न सके थे, जिनकी वजह से आज हमको सब कुछ मिला है, उसी नबी को हम नहीं पहचान सके हैं। या रसूल अल्लाह ये सब आप पर कुर्बान है, हमें ईमान की दौलत से माला माल करा है। इसलिए अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जश्ने शुहदाए करबला जिंदाबाद जिंदाबाद, अज़मत रसूल आज़म जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। ये बताइए आप रहने को क्या हो गई? अभी शुरू करने को आप एक ही दिन बोली बोलूँ दे पाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यसल्ली तसल्लीम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैर फसल की
اب یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اب اس نبی کی امت میں ہم ہیں، آپ ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کس کو اس نبی کا انتظار نہ تھا؟ صحابہ کو اس نبی کا انتظار تھا۔ اب آپ کو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے انتظار کس کو نہیں تھا میرے آقا کا؟ آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے باپ داداؤں نے کبھی دعا کی؟ کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کے لیے دعا کی؟ اس لیے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ انبیاء کرام تھے جن کی تمنائیں تھیں، جانتے وہ صحابہ کرام تھے جن کی یہ دعائیں تھیں، خواہشیں تھیں، مگر ہم کبھی کوئی تمنا نہ کی، کبھی کوئی دعا نہ کی، مگر اس اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا، کتنا بڑا کرم ہے اس رب کا کہ اس رب نے اپنا محبوب ہم کو عطا کر دیا۔ جب ہماری پیدائش ہوئی ہمارے گھروں میں تب جانتے محلے کے امام کو ہمارے ماں باپ بلا کے لائے، ایک کان میں اذان دے دی، ایک کان میں اقامت کہہ دی۔ اس اذان اور اقامت کا مطلب آپ نے کیا سمجھا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہی تھا کہ وہ آنے والا، تکبیر کہنے والا، اذان دینے والا یہ خوشخبری دے رہا ہے، مبارک ہو تو اس امت کا غلام بن کر، اس نبی کا غلام بن کر آیا ہوا ہے، اس آخری نبی کا غلام بن کر آیا ہے، یہ خوشخبری دینے کے لیے۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آج یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے بتائیے، آپ میں کہتا ہوں آج کس کا گھر اچھا ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکا دے دیا جاتا ہے۔ آج اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، وہ نوجوان ہو، وہ بچہ ہو اور وہ اپنے ہم عصروں میں اگر وہ کھیلتا ہو تو ہمارے بچے اس کو دھکا دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی جانتے ہو جب میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن آؤ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کون سا مقام سب سے اچھا ہوتا ہے؟ لیکن یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں اگر یہ سوال پوچھوں، یہ بتائیے کہ مقام کون سب سے اچھا ہوتا ہے؟ تو ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق، ہر آدمی سماج اور آج کے دور کے مطابق ایک جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں تو وہ جواب یہ دیں گے کہ مرکزی جگہ پر، ایسی جگہ پر مکان ہو جہاں سے آنے جانے میں سفر آسانی کے ساتھ ہم پورا کر سکیں، کبھی بھی جا سکیں، وہ مکان سب سے اچھا مکان ہوتا ہے۔ جب کسی سے پوچھا جائے اور بتاؤ کون سا مکان سب سے اچھا ہوتا ہے تو جب کوئی جواب یہ دے گا سمندر کے کنارے پر کوئی مکان ہو، جہاں تک نظر دوڑائیے سمندر بھی سمندر نظر آئے، وہ مکان سب سے اچھا مکان ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جب دیہاتوں میں رہنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ کھیتوں کے درمیان مکان ہو، چاروں طرف ہریالی ہو، وہ مکان سب سے اچھا مکان ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، بہت سے لوگ یہ کہیں گے مکان وہ اچھے ہوں جن کے کمرے بڑے بڑے ہوں، جن کے دروازے اور جن کے گھر کے روشندان بڑے بڑے ہوں۔ لیکن آؤ پوچھو اس نبی سے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکان وہ سب سے اچھا مکان ہے جس مکان میں یتیم رہتا ہو اور یتیم کی عزت کی جاتی ہو، اس کی قدر کی جاتی ہو، وہ مکان سب سے اچھا مکان ہوتا ہے۔ اب اٹھائیے حدیث مصطفیٰ تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول حاضر آتے ہیں، ان کا بیٹا گم ہو جاتا ہے، 2 دن 3 دن ہو گیا ان کے بیٹے کو گم ہوئے۔ جب وہ صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میری بیوی کی حالت تباہ، میری بیوی کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، وہ بے ہوش ہوتی ہے، پھر ہوش آتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتی ہے، ہوش آنے کے بعد، اور میں 3 دن سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا ہوں، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ اتنے میں نبی کے بعد پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً یہ کہا کہ اے وہ فلاں شخص، میں نے تیرے بیٹے کو بیٹوں کی ایک ٹولی کے ساتھ میں نے ٹہلتے دیکھا ہے، بیٹوں کے ایک ٹولی کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے اگر کسی کا بیٹا گم ہو جائے، اس کو خبر مل جائے کہ فلاں جگہ وہ بیٹا موجود ہے تو ایک لمحہ وہ ضائع نہیں کرے گا، فوراً وہ بھاگتا ہوا اپنے بیٹے کے پاس جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ یہی محبت کا تقاضا ہے، یہی شفقت پدری کا تقاضا ہے، یہی باپ کی محبت تقاضا چاہتی ہے۔ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں
ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ صحابی رسول فوراً نبی کے پاس اٹھتے ہیں اور یہ درخواست دعا کی کر کے چل دیتے ہیں. اتنے میں میرے آقا فرماتے ہیں اس صحابی رسول کو روکو, انہیں بلاؤ. وہ صحابی رسول کو بلایا جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ, میں تمہیں روکوں گا نہیں, بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کے بعد وہ صحابی رسول سے میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا بیٹا اگر وہاں بیٹوں کی ٹولیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا تو تم اپنے بیٹے کو بیٹا مت کہنا, تم اپنے بیٹے کو جانتے ہو سینے سے مت لگانا. اتنا جب میرے آقا نے فرمایا تھا فوراً وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہو اور میں اپنے بیٹے کو سینے سے نہ لگاؤ. وہ سینہ جو پھٹا جا رہا ہے اس بیٹے کو لگانے ہی سے سکون ملے گا, اور بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو کیا کہو. میرے آقا فرماتے ہیں نام سے تم مجھے بلانا, نام سے تم بلانا, اور نام سے بلانے کے بعد اور چاند تو سینے سے لگانے کی حسرت, چومنے کی حسرت یہ گھر لے جا کے پوری کرنا, وہاں مت پوری کرنا. وہ صحابی رسول جب پوچھتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ ان تمام بچوں میں کوئی یتیم بچہ نہ ہو. اگر تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے تو اس کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ آ جائے کہ آج میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا. تم اپنے بیٹے کو سینے سے لگاؤ گے, اس کی پیشانی کو چھوڑو گے تو وہ بیٹا نہ رونے لگے کہ آج میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بھی سینے سے لگاتا, میری پیشانی چھوڑتا. یہ میں کہہ رہا ہوں میرے آقا کا انتظار کس کو نہیں تھا. میرے آقا کا انتظار نبیوں کو تھا, صحابہ کا تھا. میرے آقا کا انتظار یتیموں کو تھا. میرے آقا کا انتظار غلاموں کو تھا. کون غلام تھا جس کو میرے آقا کا انتظار نہ تھا؟ حضرت بلال کی تکلیف کسی نے برداشت نہ کی ہے, نہ کوئی کر سکتا ہے. پوچھو اس بلال سے پوری زندگی کی تھکاوٹ جو غلامی کی تھکاوٹ تھی, وہ امیہ جو کام بھی لیتا تھا پیٹ بھر کھانا نہ دیتا تھا. حضرت بلال جب چل نہیں پاتے تھکاوٹ کی وجہ سے تو کھانا پانی بند کر دیا جاتا تھا, اور مکہ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ حضرت بلال کو ڈال دیا جاتا تھا. پوچھئے اس بلال سے اے بلال پوری زندگی کی غلامی کی تھکاوٹ کیسے دور ہو گئی؟ ایک لفظ میں بلال کی تھکاوٹ دور ہوئی تھی جب میرے آقا عرش اعظم پر رب کے دیدار کے لیے لامکہ میں گئے تھے. عرش اعظم سے آقا آگے گئے, لامکہ میں دیدار کر کے جب واپس آئے, واپس آنے کے بعد بلال سے فرمایا بلال وہ تو کون سا عمل کرتا ہے کہ وہ تو اپنا عمل بتا دے جس عمل کی بنیاد پر تو مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا. میں تیرے چلنے کی آواز عرش اعظم پہ سنا کرتا تھا. وہ کون سا عمل کرتا تھا؟ میں یہ کہتا ہوں پوری زندگی کی غلامی کی تھکاوٹ صرف ایک جملے میں دور ہو گئی کہ نہیں دور ہو گئی. وہ عمل بتا دے بلال, وہ کون سا عمل ہے؟ تو مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا, تیرے چلنے کی آواز میں عرش اعظم پہ سنا کرتا تھا. تو میرے آقا کا انتظار کس کو نہیں تھا؟ غلاموں کو بھی تھا, یتیموں کو بھی تھا, بیواؤں کو بھی تھا. کس کو میرے آقا کا انتظار نہیں تھا؟ آج شہربا کی مسلمانوں یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہی پیغام میں دینا یہ چاہتا ہوں. آج ہمارے سینوں میں اس کے مصطفیٰ کی جو شمع جل رہی ہے, یہ شمع ہمارے ماں باپ نے نہیں جلائی ہے, یہ شمع چاند کر یہ ہمارے گھر والوں نے نہیں جلائی ہے, یہ محبت کسی اور نے نہیں پیدا کی ہے. یہ محبت پیدا کرنے والا یہ تمہارا پروردگار ہے, اس محبت کو ڈالنے والا تمہارا رب ہے. آؤ میں آپ کو سناتا ہوں وہ حدیث مصطفیٰ. آج شہداء کی مسلمانوں, آج تم ذکر شہداء کربلا میں ہو, آج تم اپنے آقا کے نبی اپنے رب کے محبوب کا ذکر کر رہے ہو. 1400 برس پہلے میرے آقا نے ہم سب کا ذکر کیا تھا, ہم سب کا تذکرہ کیا تھا. آج ہم 1400 برس بات کر رہے ہیں اور 1400 برس پہلے شیورما والوں کا ذکر میرے آقا کیوں کر رہے تھے؟ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ ذکر کسی کا رائے گا نہیں جائے گا. اگر تم کر رہے ہو تو اس سے پہلے تمہارا ذکر میرے آقا کر چکے ہیں. اٹھاؤ اس حدیث مصطفیٰ کو. اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے, اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں مسجد نبوی میں, اے میرے صحابہ بتاؤ جانتے ہو ایل ایمان عجب الر, سب سے عجیب ایمان اور اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ تمام صحابہ وہاں پر جو موجود تھے انہوں نے اپنے نالج کے مطابق یہ کہا یا رسول اللہ سب سے عجیب اور اعلیٰ ایمان اگر کسی کا ہے تو جانتے ہو یا رسول اللہ وہ نبیوں کا ہے. نبیوں کا ایمان عجیب ہے, اعلیٰ ہے.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں نبیوں کا ایمان یہ عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنا نبی بنایا، دین دی، کتاب دیا، شریعت دی، وہ نہیں ایمان لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ بے شک کس کا ایمان سب سے عجیب ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، تب قال الملائکہ، انبیاء کے بعد کہا تو فرشتوں کا ایمان عجیب ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نبیوں کے بعد فرشتوں کا ایمان کیوں عجیب ہوگا؟ یہ بتاؤ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی نوری مخلوق ہے، یہ کس کے حکم سے جنت میں رہتے ہیں؟ وہ اللہ کے حکم سے جنت میں رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جو حکم ان کا رب دیتا ہے اسی کو کرتے ہیں، ہم وہ جنت میں رہتے ہیں، تجلیات الہیہ کا دیدار کرتے رہتے ہیں، رب کے چرنوں میں رہتے ہیں، وہ نہیں ایمان لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ صحابہ سے پوچھا صحابہ بتاؤ سب سے عجیب ایمان، اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ تب صحابہ نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ جب اعلیٰ ایمان نبیوں کا نہیں فرشتوں کا نہیں تو جان تو انہوں نے کہا فنحن یا رسول اللہ، تو ہم تمام صحابہ کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے، عجیب ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ ہوش کی دوا کرو، تم نہیں ایمان لاؤ گے تو کون لائے گا؟ ہمارا وقت جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، وہی کو اتارتے تم دیکھتے ہو، میرے پیچھے نماز پڑھتے تم دیکھتے ہو، ڈوبا ہوا سورج کو پلٹتے ہوئے تم دیکھتے ہو، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو تم نے دیکھا ہے، درختوں کو قریب پھروانے کو تم نے دیکھا ہے، کنکریوں سے کلمہ پڑھنے کو تم نے دیکھا ہے، تو تم نہیں ایمان لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا؟ زندہ باد۔ میرے آقا نے فرمایا، پھر میرے آقا فرماتے ہیں بتاؤ سب سے عجیب اور اعلیٰ ایمان کس کا ہوگا؟ تب تمام صحابہ وہاں جو تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے ہیں، اگر کوئی جانتا ہے تو اللہ اس کے محبوب جانتے ہیں۔ تب میرے آقا ارشاد فرماتے میرے صحابہ سن لو، سب سے اعلیٰ اور عجیب ایمان، یہاں جزوی ایمان کی فضیلت کی بات میں کرتا ہوں، کل ایمان سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اگر کسی کا ہے تو وہ انبیاء کرام کا ایمان ہے، پھر صحابہ، پھر جانتے ہو فرشتوں کا ہے۔ بعد میں یہاں جزوی فضیلت کی بات میں کر رہا ہوں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سن لو، عجیب اور اعلیٰ ایمان ان کا ہے، میرے ان غلاموں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے میرا زمانہ پایا نہیں اور مجھے تکا نہیں، اپنی زندگی میں مجھے دیکھا نہیں، اشد علی حبن بن دیکھے بن زمانہ پائے ہوئے وہ مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ آج ہوگا کہ مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آج یہاں نبی کی محفل نہ ہوتی تو آپ نہ آتے، اس وقت آپ نہ بیٹھتے، اس وقت آپ کی حاضری اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اگر آپ آئے ہیں تو نبی کی محبت میں آئے ہیں، نبی کی غلامی میں آئے ہیں، نبی کی جانتے ہو میں یہ کہتا ہوں وفاداری میں آئے ہیں، اسی کا نام عشق ہے، اور اسی کو میرے آقا فرما رہے تھے اے میرے صحابہ آخری زمانے میں میرے چاہنے والے ہوں گے جو مجھے دیکھنا ہوگا، مجھے تکانا ہوگا، اور بن دیکھے بن زمانہ پائے وہ مجھ سے عشق کرتے ہوں گے، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں گے، یہ نبی سے محبت ہی کا تو نام ہے۔ دیوانے بلاتے ہیں، آپ پروانوں کی طرح نبی کی بات سننے کے لیے چلے آتے ہیں، اسی کا نام عشق ہے۔ میں کہتا ہوں 1400 سال پہلے جب نبی ہمارا ذکر کر رہے تھے تو حق بنتا ہے نبی کا تذکرہ ہم بھی کریں، نبی کا ذکر ہم بھی کریں، نبی کے ذکر کو سنتے رہے۔ آج جن لوگوں نے اس کو کرایا، جو کرانے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا ایسا عمل ہے اگر دین کا حساب لگا لیں تو عمل کی بنیاد پر ہم جنت میں نہیں جائیں گے، یہ ہمارا عمل ہے۔ آپ کا عمل کیسے ہوگا آپ خود توڑ کر بتا دو، مگر یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ نبی کی محبت ہی ہے، نبی کا عشق ہے جو ہمیں جنت جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ عشق نبی ہی ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن شہدائے کرب و بلا، جشن شہدائے کرب و بلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ اندازہ لگائیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا کس کو میرے سرکار کا انتظار نہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں
آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ کہا کسے جاتا ہے؟ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ اس کو کہا جاتا ہے عام انسان کے ذہن و دماغ میں جو بات نہ آئے اور وہ چیز ایک اللہ کے نبی سے صادر ہو، ثابت ہو، اسی کا نام معجزہ ہے۔ معجزے میں ایک شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ تصدیق نبوت کا کام کرے، نبی کی نبوت کو ثابت کرے، اس کا نام معجزہ ہے۔ اب اگر یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھی تو تھوڑی دیر آپ اس کو سنیں تو پھر آپ کا ایمان پیدا۔ نبی کے نبوت کو جو چیز ثابت کرتی ہے وہی معجزہ کہلاتی ہے، ورنہ پتہ کیا چلا؟ اب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، تمام نبیوں نے جب اب دلیل نبوت مانگی گئی، ان سے ثبوت مانگا گیا۔ جب نبی آئے اور اپنے قوم نے کہا کہ میں نبی ہوں، تو ہر نبی نے جو دلیل دی وہ حصی اور خارجی دلیل دی۔ جو معجزہ پیش کیا وہ حصی معجزہ پیش کیا، خارجی معجزہ پیش کیا۔ وہ حصی کسے کہا جاتا ہے، خارجی کسے کہا جاتا ہے، وہ غور سے سنیں۔ اب میں ایک مثال آپ کو دوں گا تب آپ کو پتا چلے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں، ایک مثال جس کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اور جب وہ اپنی قوم قوم سمود کی طرف اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم میں تمہارا نبی ہوں، قوم کو لوگوں نے کہا آپ نبی ہیں تو دلیل نبوت پیش کیجیے، نبوت کی دلیل دیجیے۔ تو نبوت کی دلیل میں جو چیز پیش کی جاتی اسی کا نام معجزہ ہے۔ تو آپ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تمہیں کون سی دلیل چاہیے؟ تو آپ کی قوم نے کہا یہ سامنے جو چٹان ہے جس کو پہاڑ کہا جاتا ہے، اسی چٹان سے گابھن اونٹنی پیدا کر دیجیے، حمل والی اونٹنی پیدا کر دیجیے۔ آپ مجھے بتائیے جو لوگ یہاں پر عمر دراز ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، باشعور ہیں، جو چاہے کم عمر کے ہوں یا زیادہ عمر کے ہوں، آج تک آپ نے کیا دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ ہم نے تو یہی دیکھا انسان سے انسان کو پیدا ہوتے دیکھا، جانور سے جانور کو پیدا ہوتے دیکھا، انڈوں سے چوزوں کو نکلتے ہوئے دیکھا، مگر کیا کسی چٹان پہاڑ سے بھی کوئی جانور پیدا ہوتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ میں یہ چیز آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کسی پہاڑ سے جو کوئی چروٹنی پیدا ہو جائے؟ نہیں آ سکتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جو چیز دماغ میں عقل میں سمائے نہ وہی چیز ایک نبی اپنی طاقت و قوت سے جو رب نے عطا کی ہے وہ دکھائے، کر کے بتائے، اسی کا نام معجزہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے جب آپ کی قوم نے دلیل نبوت مانگی، آپ اشارہ کرتے ہیں چٹان پھٹ جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن اٹھا کر جا کے دیکھ لو، چٹان پھٹی، اس میں حمل والی اونٹنی پیدا ہو گئی۔ لوگ جب دیکھتے ہیں دنگ رہ جاتے ہیں۔ تب سمجھ میں آیا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر اونٹنی پیدا ہوئی ہے تو اونٹنی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ چھوا جا سکتا ہے کہ نہیں چھوا جا سکتا ہے؟ تو اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، چھوا بھی جا سکتا ہے، احساس کیا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ایسی دلیل ہے جو خارجی ہے اپنی ذات سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت صالح علیہ السلام سے الگ ہے، تو اور خارج بھی ہے۔ پتا کیا چلا؟ یہ حصی ہے جس کا محسوس کیا جا سکتا ہے، جس کو احساس کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ دلیل نبوت تھی، اسی دلیل کو حصی اور خارجی معجزہ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، پوچھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جو بھی چند دن کے تھے، 2-3 دن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، حضرت مریم لے کر آتی ہے آبادی میں، جب داخل ہوتی ہے آبادی کے لوگوں نے حضرت مریم کو روک لیا، کہا مریم تیری شادی نہیں ہوئی ہے، یہ بتا یہ بچہ لے کر کہاں سے آئی ہے؟ حضرت مریم کی جب پاک دامنی پر اعتراض کیا گیا، تہمت لگائی گئی، حضرت مریم پر اعتراض ہونے لگا۔ آج یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کہاں سے پیدا ہوئے؟ نہ ان کی شادی ہوئی۔ جب جبریل آئے حضرت مریم کے پاس، یہ کہا اے مریم تیرے رب کی مرضی ہے کہ تجھے اللہ ایک بیٹا دینا چاہتا ہے۔ حضرت مریم نے کہا جبریل تم تو جانتے ہو نہ میری شادی ہوئی ہے نہ کسی مرد نے مجھے چھوا ہے، تو مجھے ایک بیٹا کہاں سے ہوگا؟
तब हजरत जिब्रील ने मरियम से क्या कहा था, यही मरियम तेरे रब की मर्जी है कि बगैर शादी के और एक मर्द के छुए अल्लाह तुझे एक बेटा देगा। क्या दुनिया में कोई बाप है कि उसकी बेटी की शादी ना हो और वो मां बनने के लिए तैयार हो जाए? क्या दुनिया में कोई भाई तैयार हो जाएगा कि उसकी बहन की शादी ना हो और वो मां बनने के लिए तैयार हो जाए? कैसे हजरत मरियम तैयार हो गई? मैं कहना ये चाहता हूँ, जो जितने बड़े मुकाम पर हाइज होता है उसको उतने बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। हजरत मरियम जानती है ये दुनिया की रुसवाई कुछ नहीं है, हकीकत यही है जिसमें मेरा रब राजी हो जाए उसमें सबको राजी हो जाना चाहिए था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब लेकर हजरत मरियम आबादी में आती है, आने के बाद जब हजरत मरियम से पूछा गया, मरियम तेरी शादी नहीं हुई, ये ईसा लेकर कहाँ से, एक बच्चा लेकर कहाँ से आई है? हजरत मरियम कहती है कुछ नहीं बोलती है। कहा पूछने वालों, एतराज करने वालों कि ये कौन है, कहाँ से आया है, इसको क्या कहा जाता है, पूछ लो इसी से, ये कौन है, बच्चा कहाँ से आया है? 3 दिन का बच्चा है, बच्चा भिगोड़े में बोलता है? मुझे बताइए, दूध पीने वाला बच्चा बोलता है कि मैं कौन हूँ? जो खास तौर पर 2-3 दिन का बच्चा हो बोलता हो? नहीं बोला करता है। हजरत मरियम ने जब इशारा किया पूछ लो इसी बच्चे से, तो आबादी के लोगों ने कहा मरियम क्या तू जानती नहीं है भिगोड़े में बच्चे बोला नहीं करते हैं? मरियम ने कहा पूछो तो सही, ये और बच्चों की तरह ये बच्चा नहीं है। जब पूछा लोगों ने हजरत ईसा से, ईसा बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तब हजरत ईसा बोल पड़ते हैं मैं अल्लाह का बंदा हो, उसका कलमा हो, उसका भेजा हुआ नबी और रसूल हो। ये किसने कहा था? हजरत ईसा ने कहा। और जब ईसा बोल पड़े तो सबको यकीन हो गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है। तो ईसा ने जो सबूत किया था, जो अपने नबी होने की दलील पेश की थी, वो भी हिस्सी था, खारजी था, जिसको सुना जा सकता है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ, ऐसे आदम अलैहिस्सलाम से ईसा तक जितने नबी दलील नबूवत मांगी गई थी, हर नबियों ने जो दलील दिया था, उसी मूसा ही को ले लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते हो उसी कहाँ पर थे? पहले मिस्र में थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में थे तो एक तिब्बती को आपने कत्ल कर दिया। कैसे तिब्बती को कत्ल किया? एक तिब्बती बड़ा ताकतवर था, एक आदमी को बनी इसराइल में से, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले में से एक आदमी को पकड़ता है जो हजरत मूसा से बड़ी मोहब्बत करता है और ले जाता है। तिब्बती पहलवान था, ले जाता है जंगल में, कहता लकड़ियों का गट्ठा उठा और फिरौन के महल मतलब पर जब तक छोड़ा। तो जानते वो कमजोर इंसान कहता है इतना बड़ा बोझ तो जानवर उठा सकते हैं, हम कमजोर इंसान होकर इतना बड़ा बोझ नहीं उठा पाएंगे। वो तिब्बती हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो जो बनी इसराइल था, हजरत ईसा से मोहब्बत करता था और वो हजरत मूसा से वो सिर्फ दुश्मनी ही में पकड़ा हुआ था, गिरबान पर हाथ डाल देता है, उसका गला दबाना शुरू कर देता है और कितने में हजरत मूसा का वहां से गुजर होता है। और जैसे ही हजरत मूसा का गुजर हुआ, उसने पुकारा हजरत मूसा को मदद के लिए। हजरत मूसा पहुंच जाते हैं, तिब्बती से फरमाते हैं तू छोड़ बकरे को, हाथ ढीला कर दे, जानता नहीं ये कमजोर आदमी मर जाएगा। वो तिब्बती ये ताक में था कि कभी हमारा मूसा से कुछ बिगड़े, कभी हमारा मूसा से कुछ बिगड़े। जानते फौरन हजरत मूसा की तरफ मुड़ जाता है और आप पर जानते हो आपको बुरा भला कहता है। और जैसे ही मूसा को बुरा भला कहा, अल्लाह के नबी हजरत मूसा को चला ला गया। जानते ये तमाचा हजरत मूसा ने उस तिब्बती को मारा। फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ये तमाचा हजरत मूसा ने उसको मारा, फ़क़ज़ा अलैहि, तो उस पर मौत वाक़ई हो जाती है। वो तिब्बती जमीन पे गिरा वहीं मर जाता है। आप मुझे बताइए नबियों के ताकत का अंदाजा लगाइए। वो पूरे बनी इसराइल में बहुत बहादुर था, तिब्बती बड़ा ताकतवर था, उसके ताकत के घमंड में वो हजरत मूसा का इंतजार कर रहा था किसी दिन हमारा मुठभेड़ होगा। आज जब मुठभेड़ हुआ तो एक ही तमाचा में हजरत मूसा ने उसको ढेर कर दिया। क्यों? अगर नहीं समझ रहे हो शिवरवा वालों, तो मैं कहता हूँ हमारे और आपके मारने में फर्क है। हम जहाँ मारते हैं, जहाँ चोट लगती है वही मार काम करती है, मगर नबी जहाँ मारा करते हैं, नबी की मार
चोट के एतबार से काम नहीं करती। नबी जहां तक इरादा कर लेते हैं उनकी मार इरादे के एतबार से काम करती है। मार तो एक जगह है, इरादा जो कर लेते हैं वो काम हो जाता है। हजरत मूसा ने मारा तो सिर्फ एक तमाचा था, इरादा कर लिया कि इसकी रूह ना निकल पाती रहे, इसलिए उसकी रूह भी निकल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने जब कीर्ति को मार दिया, कत्ल कर दिया, तो आप वहां से हिजरत कर दिया। अल्लाह का हुक्म हुआ कि मूसा निकल जाओ मिस्र से। अब मिस्र से हिजरत करके मदियन चले गए। 12 साल तक मदियन में रहे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को चराते रहे। एक अल्लाह के नबी वहां भी थे। तो जानते 12 साल मदियन में रहे। जब 12 साल के बाद रब ने कहा मूसा वापस जाओ उसी मिस्र में और जाओ अपनी नबूवत का ऐलान करो। सुभान अल्लाह। बेशक वापस आए हजरत मूसा और आने के बाद कहा कि लोगों, मेरे कौम के लोगों, मैं तुम्हारा नबी हूँ। तो जानते हो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कत्ल का मुकदमा चलाया जा रहा था फिरौन के दरबार में। आपको कातिल बनाकर पेश कर दिया गया। लोगों ने कहा, ए मूसा, तुमने हमारे दरमियान एक युवती को कत्ल किया, कत्ल करके 12 साल बाहर रहे। 12 साल बाहर रहने के नाम अगर नबूवत है और उसी को निशानी अगर रिसालत कहा जाता है कि तुम आके कहो कि मैं नबी हूं तो मान लिया जाएगा। अगर तुम नबी हो तो दलील नबूवत पेश करो। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दी हुई ताकत और कुव्वत से अपने हाथ को लिया और अपने बगल में दबाया और निकाला तो इतना रोशन हुआ कि उसकी रोशनी के आगे चांद और सूरज की रोशनी मांग पड़ गई। लोगों को यकीन हुआ कि हाँ मूसा तुम अल्लाह के नबी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब ये बात आपके समझ में आ गई। सब नबियों ने दलील नबूवत पेश किया जो हिस्सी और खारजी है। उठाओ तारीख मक्का इस्लाम, तारीख इस्लाम उठाकर देख लो। जब अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात मक्का में तशरीफ लाए तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फारान की चोटी पर खड़े होकर मक्का के लोगों के दरमियान अपनी नबूवत का ऐलान किया था। मक्का के लोग आए तिल मिलाते हुए कहा कि ए मोहम्मद, तुम अपने आप को नबी कह रहे हो तो दलील नबूवत पेश करो, सबूत पेश करो कि आप नबी होने की क्या दलील है। उस वक्त मेरे आका ने कौन सा सबूत पेश किया था? आज उसी को माने जानते हो आपके सामने, यही मैं मौजूद सुखन बनाया हो। जानते मेरे आका ने क्या जवाब दिया था? उठाओ कुरान तब आपको पता चलेगा। उस वक्त जब मक्का के बड़े बड़े सरदार इकट्ठा थे, रुतबा, शैबा, अबू जहल, अबू लहब जैसे पत्थर वहां खड़े थे। सबने कहा था कि मोहम्मद तुम दलील नबूवत पेश करो। उस वक्त मेरे आका ने जानते टूटा हुआ सूरज को पलटाया न था, जानते चांद को 2 टुकड़े न किया था, दरख्तों को करीब फिरवाया न था। जानते हो मेरे आका ने क्या कहा था? उठाओ कुरान, मेरे आका फरमाते हैं फक़द लबिस्तुम फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ए मक्का के लोगों, तुम मुझसे दलील नबूवत मांगते हो। मैं तुम्हारे दरमियान 40 साल तक था और 40 साल जिंदगी को तुमने देखा है। इसी 40 साल जिंदगी को देख लो और मेरी जात को देख लो। मेरी जात और 40 साल मेरी जिंदगी, यही दलील नबूवत है। इसी को मैं पेश कर रहा हूँ, इसी को तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। आओ मैं पूछना चाहता हूँ और सिहरमा वालों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आदम से लेकर ईसा तक किसी ने अपनी जात को दलील नबूवत नहीं बनाया, किसी ने अपनी जात को अपनी दलील नबूवत नहीं बनाया, किसी ने अपनी जिंदगी को दलील नबूवत नहीं बनाया। मगर मेरे आका ने अपनी जात को दलील नबूवत क्यों बनाया? आखिर क्या वजह है? सब यही कहोगे कि नबी की जिंदगी बेमिसाल थे, नबी की जात बेमिसाल थे। यही अगर कहने वाले हो तो मैं आपसे यही पलट कर जवाब देता हूँ, क्या आदम की जिंदगी बेमिसाल नहीं है? क्या आदम की जात बेमिसाल नहीं है? क्या नूह की जात बेमिसाल नहीं है? क्या नूह की जिंदगी बेमिसाल नहीं है? क्या आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए, तमाम नबियों की जिंदगी बेमिसाल है कि नहीं है? उनकी जात बेमिसाल है कि नहीं है? अरे नबी तो छोड़ दीजिए, सहाबा की जिंदगी बेमिसाल है, उनकी जात बेमिसाल है। सहाबा को छोड़ दीजिए, ताबई की जिंदगी बेमिसाल है, उनकी जात बेमिसाल है। ताबई तबे ताबई सबको छोड़ दीजिए। आज के जमाने के अल्लाह के वली की किसी जात को ले लो, उनकी भी जिंदगी बेमिसाल है, उनकी भी जात बेमिसाल है। तो बेमिसाल जिंदगी नबूवत की दलील नहीं बन सकती है। तो इसीलिए मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं, आदम से लेकर ईसा तक तमाम
تمام نبیوں کی زندگی بے مثال تھی، مگر زندگی مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ بے مثلوں میں بے مثال تھی، بے کمالوں میں باکمال تھی، اسی لیے نبوت کی دلیل بنی، اور نبی کی زندگی نبوت کی دلیل نہیں بنی، اس لیے کہ بے مثال تھی، اور آمنہ کے لال کی زندگی بے مثالوں میں بے مثال تھی، باکمالوں میں باکمال تھی، اس لیے نبوت کی دلیل بن سکتی۔ سبحان اللہ، بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہدائے کرب و بلا، جشن شہدائے کرب و بلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد۔ سبحان میں کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک کسی نے اپنی نبی، اپنی ذات اور اپنی زندگی حیات کو دلیل نبوت نہیں بنایا۔ سارے نبیوں کی زندگی بے مثال، ان کی ذات بے مثال، مگر زندگی مصطفیٰ بے مثل میں بے مثال، باکمالوں میں باکمال۔ اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جب نبیوں کو معجزے دیے گئے، جب نبیوں کو معجزے بانٹے گئے، تو میں کہتا ہوں ضرورت کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ کسی نبی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزہ، کسی نبی کو 4 معجزہ، کسی کو 8 معجزہ۔ جس نبی کو جیسی ضرورت تھی اللہ نے اس نبی کو اتنا معجزہ دیا تھا، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 8، جیسا ضرورت تھی جیسی ویسا معجزہ اللہ نے دیا۔ لیکن جب اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا تو جانتے ہو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ بتانا چاہتا تھا محبوب، اے پروردگار، یہ دکھانا چاہتا تھا میرے بندو دیکھ لو، یہ میرے کارخانے قدرت کا اگر کوئی عظیم شاہکار ہے تو وہ میرا محبوب ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے کارخانے قدرت میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر سب سے عظیم کوئی نعمت ہے تو میرا محبوب ہے۔ اس لیے اللہ یہ بتانا چاہتا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ لوگوں دیکھ لو، ہر نبی کو ضرورت کے مطابق معجزہ دیا اور اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا دیا۔ اس لیے کائنات کا سب سے بڑا کوئی معجزہ ہے، کائنات کا سب سے بڑا کوئی عظیم معجزہ ہے، تو سب سے بڑا معجزہ یہ ذات مصطفیٰ، یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو جب سراپا معجزہ بنا دیا ہے، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند پلٹ آتا ہے، اشارہ کر دیتے ہیں ڈوبا ہوا سورج چلاتا ہے، حکم دے دیتے ہیں جا کے کہہ دو، پیغام دے دو، تو درخت قریب آ جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ معجزہ ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا محبوب مجھے مارے سراپا تجھ کو معجزہ بنا دیا ہے، اب تجھ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو چاہے گا ہو جائے گا، تو جو اشارہ کر دے گا ہو جائے گا۔ اس لیے کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی عظیم ذات سے تم جڑ جاؤ، اسی عظیم ذات کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن لو، اسی عظیم ذات کی محبت کا جذبہ اپنے تن میں اپنے دل میں بیٹھا لو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے سارے اعمال رد کر دیے جائیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو جائے رد، لیکن غلامی اور عشق کی کبھی رد نہیں کیا جائے گا۔ اگر عشق ہے تو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ پوچھئے وہ عاشق تھے زندگی بھر غلامی میں زندگی گزاری ہے، لیکن جب نبی کا عشق عطا ہوا تو خدا کی قسم ایسے عاشق بنے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت بلال کی جاکنی کے عالم میں آخری، حضرت بلال کے جاکنی کے عالم میں، جب آپ کے جاکنی کا عالم، نیزہ کا عالم تھا، انتقال کا وقت تھا، گھر والے رو رہے تھے، بلال مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ گھر والے رو رہے تھے، حضرت بلال مسکرا رہے تھے۔ آپ کے گھر والوں نے کہا کہ آپ مسکرا کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں رو مت، مبارکباد پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ رو مت، مبارکباد پیش کرو۔ تم اس لیے رو رہے ہو کہ میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، لیکن میں تم سے کہہ رہا ہوں مبارکباد پیش کرو۔ میں کب سے اپنے آقا سے بچھڑا ہوں، آج موت آئے گی، رات میں ملاقات ہو جائے گی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم مبارکباد پیش کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہو، اگر کوئی نبی کا دیدار چاہتا ہے تو خدا کی قسم یہ عشق کے بغیر کبھی نبی کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور نبی کا دیدار اگر کسی کو ہونا ہے تو
میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ درود مصطفیٰ ہی کا صدقہ ہے، اسی کے صدقے میں ہوگا، اور جو جس کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا، وہ کثرت کے ساتھ جو درود پڑھے گا اس کو نبی سے اتنا عشق ہوتا جائے گا، اور جس دن آپ کا عشق بڑھتا رہا، ایک دن سرکار خواب میں تشریف لے آئے، میں کہتا ہوں دنیا میں بھی معراج ہو جائے گی اور آخرت میں بھی معراج ہو جائے گی۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، عشق کرنا میرا کام ہے، آپ کا کام ہے، ہم عاشق ہیں، عشق کرتے جائیں۔ اگر زندگی میں کبھی دیدار نہ ہوا تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں موت کے بعد قبر میں ہی دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے۔ زندگی میں دیدار نہ کر سکا اور موت آئی تو آقا کا دیدار قبر میں کر لیا۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام علیہ وسلم پیش کریں۔